बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माजिद अनवर। इस्लाम ने इंसानियत की खिदमत और फलाह को बेहतरीन इखलाक और इबादत करार दिया है। यतीमों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों की मदद करना, उनकी हाजत रवाई करना और दिलजोई करना इस्लाम का बुनियादी दर्स है। बहुत ही कम लोग इस दुनिया में हैं जो कि इंसानियत की खिदमत में पेश होते हैं, जिनका जीना और मरना दूसरों के लिए होता है, जो हर लम्हा हर वक्त सुबह शाम दूसरों की फलाह के बारे में सोचते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं फाजिया ट्रस्ट आज़ाद कश्मीर ज़ोन के सदर राजा इकराम ख़ान, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इंसानियत की फलाह के लिए वक्फ कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताइए कि फाजिया ट्रस्ट का मिशन और विजन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया माजिद अनवर। फाजिया ट्रस्ट का बेसिक मकसद खिदमत इंसानियत है। फाजिया ट्रस्ट रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक, इलाक़ाई और जिन्स पर यकीन नहीं रखता। फाजिया ट्रस्ट का मकसद ही खिदमत इंसानियत है। उसमें से इंसान के अलावा कोई बाकी चीज़ नहीं आती, कोई रंग नहीं आता, मज़हब नहीं आता, मसलक नहीं आता। कि आपके आज़ाद कश्मीर के अंदर किस तरह के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं? हमारे प्रोजेक्ट जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं उसमें पोर्ट, ये रियाला में है एक पोर्ट, ये नीलाबड़ से नीचे, वहाँ पे हम एक बहुत बड़ा पानी का मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, जो मेरा ख्याल है कि इस दीरकोट की तारीख में इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है पानी का। ठीक है। और उसमें से कई सौ लोग जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। वो बिल्कुल आखिरी मराहल में है और हम चाह रहे हैं कि इसी महीने के आखिर तक वो अपना कंप्लीट हो जाए और लोगों को वो सहूलत मुहैया होती रहे। इसके अलावा एक हम डिस्पेंसरी हमने बनाई है यहाँ नाड़ा कोट में नीचे। ठीक है। और मैं वो आपको रमज़ान से पहले मेरे पीर व मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद अकरम शाह साहब ने CEO फाजिया ट्रस्ट और बाकी टीम के साथ उसका इफ्तिताह किया था रमज़ान से कोई मेरा ख्याल है कोई एक हफ़्ता पहले। तो आप यकीन करें कि मैं 2 दफ़ा उसके बाद वहाँ का विज़िट कर चुका और कई 100 लोग वहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके अलावा फिर मखियाला में हमारी एक मस्जिद ज़ेर तामीर है। फिर बेशुमार ऐसे छोटे हमारे प्रोग्राम जो है वो इस वक्त यहाँ पे चल रहे हैं। स्कूल हमारे 3-4 यहाँ पे चल रहे हैं, जिस पे आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तकरीबन फाजिया ट्रस्ट उनको अभी 500 के लगभग जो हम यूनिफॉर्म भी बच्चों को दे रहे हैं। जिस तरह फ्री यूनिफॉर्म दे रहे हैं। जी, यूनिफॉर्म दे रहे हैं। तो इस तरह के बेशुमार हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें ये स्किल सेंटर का मेगा प्रोजेक्ट, ये पोर्ट वाला और फिर ये नाड़ा कोट वाली डिस्पेंसरी और भी अभी हमारे रनिंग में है। जिस तरह के एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एक रोड का वो उसका भी मैं आज चक्कर लगा के आया हूँ, वो उसको भी देखते हैं, उसको भी बनाएंगे। हम तो अपने हर सेक्टर पे काम करते ही रहते हैं, हम तो 24 घंटे काम करते हैं। फाजिया ट्रस्ट किसी सीज़न के हिसाब से रमज़ान आ गया तो हम काम नहीं करते, कोई कोरोना आ गया या ज़लज़ला आ गया, हम तो 24 घंटे करते ही रहते हैं और हर सेक्टर पे करते हैं। कोई आपकी इमदाद का क्राइटेरिया क्या है? किस तरह आप लोगों की इमदाद करते हैं? देखिए, मुख्तलिफ़ तरीके से इमदाद करते हैं हम। फूड पैकेज की दे के भी इमदाद करते हैं और फिर खुद रोज़गार स्कीमें भी हमने दी हुई हैं ताकि लोग अपने पाँव पे भी खड़े हो सकें। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये वाला डिज़र्विंग है पर्सन? जी, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में मर्द और ख़वातीन कोऑर्डिनेटर होते हैं। देखिए, जिस तरह रंगला यूनियन काउंसिल है तो वहाँ पे हमारे अपने लोग मौजूद हैं हर गांव और हर मोहल्ले में। हम जब भी हमें कहीं कोई इस तरह की मदद करनी होती है तो फिर हम अपने लोगों को कहते हैं कि अच्छा जी, हमें नीड असेसमेंट करके वो लोग इस क्राइटेरिया के हमें लोग चाहिए जो इंतहाई ज़रूरतमंद है, जिसमें ज़्यादातर प्रायोरिटी ये होती है कि कोई जिस तरह के कोई बूढ़ा आदमी है, उसका कोई बच्चा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, इस तरह का हो जाए, बेवा, यतीम। और वो इस बार तो कोरोना के बाद तो ऐसी भी जैसे कि सबसे ज़्यादा मुतासर जो हुआ था वो दिहाड़ीदार था। दिहाड़ीदार तकवा था, दिहाड़ीदार थे। जी बिल्कुल, जो मांग भी नहीं सकता था किसी के, तो हमने उनको प्रायोरिटी दी सबसे ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये रमज़ान, शबरात और रमज़ान और ईद के दरमियान तकरीबन 1000 लोगों को हमने राशन दिया। ठीक है कि माजूर और यतीम जो बच्चे हैं, इनके लिए आपके पास किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह के बाकी लोगों के लिए, इनके लिए भी हमारे बड़े ख़ास प्रोग्राम होते हैं। देखें, एक तो हम यतीम बच्चे जो हैं, जिस तरह के आर्फन बच्चे हैं, उनके लिए भी हम कोशिश करते रहते हैं कि किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म, फ़ीसें वगैरह हम देते रहते हैं। फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक की हम फ़ीसें दे रहे हैं। और इसके अलावा जो माजूर हैं, आपको ये सुनकर खुशी होगी, और इस साल में हमने तकरीबन गरबी बाग के अंदर ये तहसील दीरकोट में 300 व्हील चेयरें दी हैं हमने। ठीक। और यहाँ रमज़ान में अगर हमने फूड पैकेज दिया है, कपड़े भी लोगों को दिए हैं, तो साथ साथ हमने 50 से 60
ویل چیئر بھی رمضان میں تقسیم کیے ہیں، جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو فاضلیہ ٹرسٹ اور میرے پیر و مرشد خواجہ محمود اکرم شاہ صاحب کی ہدایات اور CEO فاضلیہ ٹرسٹ کی رہنمائی میں ہم اتنے بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں کہ میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے پیر و مرشد کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پرائرٹی بیس پہ، پرائرٹی بنیادوں پہ دیرکوٹ اور اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی لوگ ہیں تحصیل دیرکوٹ پہ ان کی خاص نظر کرم ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہ ہم دن رات ان کا مشن لے کے چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ان کے حکم پہ، ان کی ہدایت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قدرتی آفات کی صورت میں جیسے کسی کا گھر جل گیا یا کوئی اور اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، اس صورت میں آپ لوگوں کی کس طرح کی امداد کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں پچھلے سال جو 2021 میں 11 گھر جل گئے تھے، ٹھیک ہے، اور ان 11 گھروں کی بھی ہم نے پراپر ان کی مدد کی ہے۔ کس حساب سے کی ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن ہم نے ان ابتدائی طور پہ ہم نے ان کو سپورٹ کی، جس کی وجہ سے الحمدللہ کوئی جلنے سے پہلے جو گھر تھے اسے اب اچھے بنے ہوئے، جس میں ایک دیرکوٹ میں گھر تھا، رنگلا میں تھے، جو اچھی خاصی ہم نے ان کی فیڈنگ کی۔ اس 11 گھر جل گئے اور 11 جتنے بھی گھر تھے ہم نے ان کو سپورٹ کی، اور اس میں سے ایک گھر یہاں مندری میں تھا، نیچے سالیہ مندری میں ایک گاؤں ہے، وہ پورا مکان بارش میں گر گیا تھا، تو آپ یقین کریں ہم نے پورا مکان وہ بنایا ہے۔ ابھی ایک آپ کو لیٹسٹ جو سنگڑ پٹھارا میں ایک خاتون ہے جو 80 سال کی ایک عورت ہے، اور اس کا اپنا گھر نہیں تھا، جہاں پہ رہ رہی تھی وہ اس کا گھر ختم ہو گیا، تو ابھی انشاءاللہ ہم یہ 1-2 ماہ کے اندر اس کو پورا گھر بنا کے دے رہے ہیں۔ کوئی بھی قدرتی آفات ہو تو فاضلیہ ٹرسٹ بالکل پیش رہتا ہے۔ اپنی طرف سے ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کے کام آ سکیں۔ یہ کہ وومن کو امپاور کرنے کے لیے آپ کس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وومن کو امپاور کرنے کے لیے جو منصوبہ شاید فاضلیہ ٹرسٹ نے دیا ہے، تو اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ اس حلقے میں کسی نے اس طرح کا کام کیا ہو۔ ہم نے دیکھیں، ہمارے پاس تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن سکل نہ ہمارے بچوں میں، نہ بچیوں میں اور نہ بچوں میں ہے، وہ ہم سکل دے رہے ہیں الحمدللہ فاضلیہ ٹرسٹ کے۔ پہلی فرصت پہ ہم نے خواتین پہ جو کام کیا اس کا جو ہے وہ سکل ڈیولپمنٹ سینٹر، اس طرح کے ہم نے چیزیں یہاں پہ قائم کی ہیں اس تحصیل دیرکوٹ میں، جس میں ہمارا ادارہ یہاں دیرکوٹ میں آپ کئی بار اس کا وزٹ کر چکے ہیں۔ یہ نیچے ہمارا ادھر دیرکوٹ بازار میں سکل ڈیولپمنٹ سینٹر بھی ہے، وہاں پہ ہمارا ایک فیکٹری ٹائپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیچنگ سینٹر کے نام سے ہے، جہاں پہ 12-13 بچیاں ہنرمند خواتین، کچھ تو وہ ہماری اپنی ورکر ہیں جو پہ کام کر رہی ہیں، اور ایک ہمارا وہاں پہ ایک سکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے جہاں پہ ہم نے 50 بچیاں جو تھی ہمارے پاس، انہوں نے 6 منتھ کا ایک کورس کر کے ہم نے ان کو فارغ کر دیا ہوا ہے، اور 50 بچیاں ابھی ہمارے پاس اور سیکھ رہی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر بچیاں جو ہے کوئی بیوہ ہیں، کوئی یتیم ہے، کوئی غریب اور نادار بچیاں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کی صورتحال یہاں پہ درپیش ہے کہ صرف اور صرف لوگ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ فوڈ پیکیج یا مالی امداد، تو فاضلیہ ٹرسٹ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم خواتین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ الحمدللہ ایک تو یہ ہمارا یہاں پہ مرکز میں بہت بڑا ایک ٹیچنگ سینٹر اور اس کے ساتھ 2-3 چیزیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں؟ جی، میں اسی طرف آ رہا ہوں، اور یہاں دیرکوٹ میں 3 چیزیں ہم کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آگاہی کے لیے مجھے بتانا ضروری ہے۔ وہاں پہ بھی ہم نے ٹیچنگ سینٹر اور سکل ڈیولپمنٹ کے علاوہ ایک ہم نے قرآن اور حدیث اکیڈمی کے نام سے خواتین کے لیے قائم کی ہوئی ہے، جو ہماری ورکر بچیاں ہیں ان کو، اور پلس جو محلے سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور بڑی ایج کی بچیوں کے لیے ہم نے وہ اس لیے قائم کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹی بچیوں کے لیے تو الحمدللہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں درس بھی موجود ہیں، وہاں پہ کام بھی بہت بڑا ہو رہا ہے، لیکن جب ایک ایجڈ خاتون کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کہیں درس پہ کوئی، وہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ قرآن اور حدیث بھی ان کو سکھائی جا رہی ہے جو ہماری ورکر ہیں، ان کے علاوہ بھی جو بچے ہمارے پاس بچیاں آ رہی ہیں، اور وہ نماز بھی باجماعت الحمدللہ وہاں پہ پڑھ رہی ہیں، اور وہ بچی جو ہماری وہ خاتون ان کو پڑھا رہی ہے وہ ایک ایم اے اسلامیات بھی ہے، 6 سالہ اس کے پاس تجربہ بھی ہے، اور بہت ایک حافظ قرآن بھی ہے۔ اور میں نے اس کو یہ ابتدائی طور پہ، جب میرے ذہن میں ایک چیز تھی، میں نے میجر ممتاز صاحب نے جب اس پہ مشورہ کیا تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے نا یہاں پہ قرآن اور حدیث پڑھنے کا ایشو نہیں ہے، اب یہ چیزیں پڑھنے کے بعد ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حافظ
کرونا اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، حافظ کی تو الحمدللہ کہ وہ اس کا نعم البدل تو کوئی نہیں ہے، لیکن قرآن کو پڑھ کے سمجھنا بھی چاہیے کہ ہمیں یہ ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے، حدیث ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ہمارے انسانی حقوق بنیادی ہیں کیا، ہم نے کرنا کیا، مسلمان جو ہے وہ مرد ہو یا خواتین ہے، اس نے کن کن چیزوں کی پابندی کرنی ہے۔ اب ہمیں سب کچھ تعلیم ہونے کے باوجود مذہبی تعلیم، دنیاوی تعلیم، ہمارے پاس الحمدللہ تعلیم کی کمی نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا میں اس طرف جانا چاہ رہے تھے کہ انسانی حقوق کے بارے میں پتہ ہو، یعنی کہ شعور بھی آئے۔ تو پھر ہمارا ایک ٹیچنگ سینٹر جو ہے وہ سنگڑ 18 میں ہے، جس کا آپ بھی وزٹ کر چکے ہیں، اسی طرح پھر رنگلا میں بھی ایک ہے، پھر اوڑوٹ میں ہے، اور یہ آپ کے رنگلا نیچے بولانے گل ناڑا ایک جگہ ہے، بہت دور رفتہ جگہ ہے، وہاں پہ بھی ہے۔ تو الحمدللہ کہ اب 1 مہینہ پہلے رمضان سے پہلے ہم نے 50 بچیوں کا امتحان لے کے فارغ کیا، مزید جو ہے بچیاں ہمارے مختلف سینٹر میں نئے داخلے ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہم خواتین پہ کر رہے ہیں، تو میرا خیال آپ کو جتنی گٹھی خواتین فاضلیہ ٹرسٹ کے ادارے میں کہیں ملیں گی، وہ کسی اور ادارے میں نہیں ملیں گے۔ آپ ایجوکیشن میں دیکھ لیں گے، کالج ہے یا اسکول میں، وہاں پہ آپ کو ٹیچر 15-20 ملیں گی، لیکن ہنر مندی جو ہے وہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ 10 سال بعد، 5 سال بعد، 20 سال کے بعد ایک بہت بڑا کام ہوگا یہاں پہ انشاءاللہ۔ کوئی لوگ اپنے پاؤں پہ، خواتین بالخصوص کھڑی ہو کے اپنے خاندان کی سپورٹ کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت مہربانی سر۔ جیسا کہ آپ نے فاضلیہ ٹرسٹ آزاد کشمیر زون کے صدر راجہ اکرام خان کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ فاضلیہ ٹرسٹ ہر وقت، ہر لمحہ لوگوں کی فلاح کے لیے پیش ہے، چاہے وہ قدرتی آفات ہوں، یتیم اور نادار بچوں کی فیسیں ہوں، یا امدادی پیکیج ہو، ہر صورت میں ہر لمحہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے فاضلیہ ٹرسٹ پیش ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔